ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کی اپنی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ اس کو پہلے انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں، تو میں شروع کرتی ہوں سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 38 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Animals and birds submitting creatures۔ یہ تھی ہیڈ لائن جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ آگے آیت ہے all the creatures on earth and all the birds that fly with wings are communities like you. We did not leave anything out of this book. To their Lord all these creatures will be summoned. اس کا اردو میں ترجمہ ہے جانور اور پرندے فرما بردار مخلوق۔ یہ اس کی ہیڈنگ کا ترجمہ ہے، اور آیت کا ترجمہ ہے زمین پر موجود تمام مخلوقات اور تمام پرندے جو پروں سے اڑتے ہیں تمہاری ہی طرح کی برادری ہیں۔ ہم نے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ان تمام مخلوقات کو ان کے رب کی طرف بلایا جائے گا۔ اب جو ہے اس کا فٹ نوٹ میں پڑھتی ہوں اس آیت کا۔ Animals were among the creatures who took advantage of God's offer to repent after committing the original sin. See the introduction۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے اس فٹ نوٹ کا۔ جانور ان مخلوقات میں سے تھے جنہوں نے اصل گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے معافی کی پیشکش کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھیے تعارف۔ اب جو ہے اس کا دوسرا فٹ نوٹ بھی ہے اسی ہی آیت کا، وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں پہلے انگلش میں۔ All information relevant to our eternal life of the hereafter is contained in the Quran. The true believers accept without hesitation God's assertion, "We did not leave anything out of this book." The importance of this statement and similar statements is reflected in the fact that each of them consists of 19 Arabic letters. Appendix 19 میں مزید ڈیٹیل ہے اس کی۔ اب میں اسی فٹ نوٹ کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہماری آخرت کی ابدی زندگی سے متعلق تمام معلومات قرآن میں موجود ہیں۔ سچے مومن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں، ہم نے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اس بیان اور اسی طرح کے بیانات کی اہمیت اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک 19 عربی حروف پر مشتمل ہے۔ دیکھیں ضمیمہ 19۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں چاہے وہ پرندے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح کی کمیونٹیز ہے جیسے کہ ہم انسان جس طرح رہتے ہیں۔ اور وہ ہمارا قرآن پڑھنے سے پہلے جو دور جہالت تھا اس میں یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ بس ایسے ہی گھومتے پھر رہے ہیں، یہ جانور جو ہیں، یہ پرندے بھی ایسے ہی ہوا میں بس اپنی پتہ نہیں کس طرح سے اڑتے، اپنی مرضی سے اڑتے ہیں جاتے، لیکن یہ سب کی سب کمیونٹیز ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کمیونٹی کی صورت میں بنایا ہے، یہ ایک برادری کی طرح رہتے ہیں جس طرح کے انسان رہتے ہیں۔ اور پھر اسی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ پہلے میں اسی جو آدھی جو میں نے ابھی آیت کا میں نے پڑھا تھا پرندوں کا اور جانوروں کا، اس کی جو ہے وہ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں اگر ہم جائیں انٹروڈکشن تعارف جو ہے اس میں جائیں تو اس میں مزید ملے گی۔ اور مختصراً
ہم نے بہت بار اس چیز کو پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم انسان اس زمین پر کیوں آئے ہیں، اور یہ جو جانور پرندے یہ سب چیزیں کیوں ہیں، اور اس سے پہلے کیا تھا۔ یہ انسان کی ہسٹری کہہ رہے ہیں، انسان کی جو تاریخ ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ اس کے متعلق ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم ابھی انسان نہیں بنے تھے، اوپر تھے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ایک بہت بڑا جھگڑا کہنے یا فیوڈ کہنے، جو ہیونلی سوسائٹی تھی اس میں یہ ہوا تھا، اور یہ شک اور یہ اس کی ابتدا ہوئی تھی شیطان سے، جو کہ ابلیس جس کا نام ہے، اور اس کو وہ ایک بہت ہی ہائی رینکنگ فرشتہ ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اور لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پاورز دی ہوئی تھیں، اس کی بنیاد پر جب اس کے اندر یہ اس کے اندر غرور آ گیا، اور یہ سوچ آئی کہ میرے پاس بھی اتنی طاقت ہے، اتنی پاورز ہیں کہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح جو ہے وہ خدا بن کے تو بادشاہت چلا سکتا ہوں۔ اس کی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں اپنی ہستی کے بارے میں کہ وہ ہم پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کی سوچوں سے بھی ہماری واقف ہیں، وہ سوچیں جو ہماری بہت اندر گہرائی میں ہوتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتی، یا کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے واقف ہوتے ہیں، ان کو ہماری ان سوچوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں شیطان کی بھی اس سوچ کا صرف انہیں ہی علم تھا کہ یہ کس طرح کی بغاوت والی اور جو ہے وہ سمجھیں کہ شرک والی سوچیں جو ہیں وہ اس کو آ رہی ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپوز کرنے کے لیے شیطان کو ساری کائنات کے آگے ساری جتنی بھی اوپر مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی، جو سولز تھیں، جن میں فرشتے بھی، انسان، جانور، پرندے، سب ستارے، اور جو کہکشائیں ہیں اور جو کائنات ہیں، یہ سب تھیں، لیکن اس وقت ہم اس شکل میں نہیں تھے، یہ سب ہم جو تھے یہ سب ایک سولز کی حالت میں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو ہر انسان اپنے مرنے کے بعد اس کے اوپر وہ حقیقت اور وہ تفصیل جو ہے وہ عیاں ہوگی، مختصراً جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن میں، وہ ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم نے وہاں پر فیوڈ ہوا تھا اور ہم سے نافرمانی ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ کس طرح ہوئی تھی کہ شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو اس کے اندر سوچ آئی تھی، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک جو ہے وہ بت بنایا، ایک کریچر بنائی ایڈم، اور اس کو جب کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر وہ اس کی جو نافرمانی تھی وہ اس کی ایکسپوز ہو گئی سب کے سامنے، ساری جتنی بھی وہاں پر مخلوق تھی ان سب کے آگے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ڈویژن ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے آگے سر تسلیم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سب جو ان کی وہاں پر مخلوق تھی اس سے جب پوچھا گیا تو جو میجورٹی مخلوق تھی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو تھی اس کو قبول کیا اور ان کے آگے سر جھکا دیا، اور اس وقت اس میں وہ جتنے بھی تھے جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی جو عظمت اور شان تھی اس کو کوئی کوشچن نہیں کیا، وہ سب کے سب، ان کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا، سب کے سب فرشتے بن گئے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان فرشتوں کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو باقی تھوڑی سی مخلوق بچی تھی اللہ تعالیٰ کی ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دوسرا موقع دیا، اور ان سے کو کہ وہ اپنے جو ہے اس چانس کو اویل، جو انہوں نے پہلے ہچکچاہٹ کی تھی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا موقع دیا کہ توبہ کرنے کا۔ اور ان میں سے وہ جو جو تھوڑی مخلوق تھی، ان میں سے میجورٹی، زیادہ تر نے فوراً اللہ تعالیٰ کی اس آفر کو قبول کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرگیونس میں چلے گئے کہ آپ جو بھی ہمیں بنائیں گے، جو بھی کہیں گے، ہم آپ کے تابع دار اور فرمانبردار ہیں۔ تو وہ بھی اتنی بڑی مخلوق تھی، اتنی بڑی ان کی تعداد تھی کہ 7 کائناتیں بنی، ان میں یہ جتنے ستارے، کہکشائیں، پلانٹس، جو کچھ ہے ان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب یہ مخلوق ہیں۔ اسی لیے، اور پھر یہ وہ مخلوق ہیں جنہوں نے فوراً دوسرا چانس اویل کیا تھا، اس کو فائدہ اٹھا لیا تھا، اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور یہاں پر جتنی بھی ان کی زندگی اور مدت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ اس کے حساب سے اپنی پوری کر کے تو وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ فرگیونیس ان کو آلریڈی گارنٹیڈ مل چکی ہے۔ لیکن جو تھوڑی مخلوق بچ گئی تھی، جنہوں نے اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی تھی، اور فری ول جو ہے وہ ہم انسان، ناہنجار انسانوں نے قبول کی، اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں شیطان کی جو انکمپیٹنس، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بسائڈ گاڈ، جو اس نے دعوت کیا تھا کہ میں بھی خدا کی طرح، اللہ کی طرح ایک سلطنت جو ہے وہ پرفیکٹ سلطنت جو ہے وہ میں چلا سکتا ہوں۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہم نے وہ دیکھنا چاہا، ہمارے اندر ڈاؤٹس تھے، تو اس لیے ہمیں پھر انسان بنا کر بھیجا گیا، اور جن کا شیطان کی طرف زیادہ ہم ہچکچاہٹ میں تھے، ہمیں شک شبے میں تھے کہ شاید شیطان کی ہو جائے یا شاید نہ ہو، وہ جو ہماری ہچکچاہٹ اور شک و شبہ تھا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور جو زیادہ شیطان کی طرف مائل تھے، کہ راغب تھے کہ یہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے خدا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جن بنا دیا، اور ہم انسانوں اور جنوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی بڑی پکچر میں بڑی مخلوق کو دیکھا جائے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جانور، پرندے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، اور یہ جو ہیں یہ بھی ان کا بھی ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے جس طرح ہم انسانوں کا ہے، یہ بھی اسی طرح برادری کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو ان کے ذمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام لگائے ہیں، وہ وہی اپنے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ اب میں آگے اسی ہی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں چھوڑی، ان تمام مخلوقات کو ان کی رب کی طرف بلایا جائے گا۔ تو اس کا جیسے فٹ نوٹ بھی میں نے پڑھا تھا اسی کے بارے میں، کہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی سے متعلق تمام معلومات قرآن میں موجود ہیں۔ سچے مومن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں، ہم نے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 38 میں بتایا ہے کہ ہم نے اس کتاب سے باہر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو اس میں ہر چیز موجود ہے جو ہماری
اس قرآن میں جو ہماری بقا کے لیے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس کی کے لیے جو ہے وہ اس کتاب، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام معلومات جو ہیں وہ اس میں بھیج دی ہیں ہم انسانوں کو، کہ ہم کون سا راستہ جو ہے وہ چن کے ہمیشہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ اس کے لیے ہم یا جہنم کا ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی معافی اور جنت کا ہے۔ تو یہ دونوں راستے بڑی وضاحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑی کہ انسان اس دن یہ کہہ سکے کہ میرے مالک اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ یوں نہیں کرنا اور یوں کرنا ہے تو میں ویسے کرتا اور میں جو ہے وہ آپ کی معافی مجھے مل جاتی اور میں آپ کی جنت میں چلا جاتا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمام جو تفصیل کے ساتھ، تمام مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اور ہم انسانوں کے پاس یہ فری ول ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ دونوں راستوں کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس کے مطابق ہم خود اپنا راستہ چوز کریں کہ ہم نے کون سا اپنانا ہے اور کون سا ہم نے نہیں اپنانا۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان نے اس میں ہمیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اب میں آگے چلتی ہوں، آیت نمبر 39 اس کی ہیڈنگ ہے اوورwhelming miracle of the قرآن۔ انگلش کی میں اس کی آیت پڑھتی ہوں۔ Those who reject our proofs are deaf and dumb in total darkness. Whomever God wills, he sends astray, and whomever he wills, he leads in a straight path. اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کا ترجمہ ہے قرآن کا زبردست معجزہ۔ آیت کا ترجمہ ہے وہ جو ہماری نشانیوں کو مسترد کرتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، وہ مکمل اندھیرے میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا، ہم بہت خوش نصیب جنریشن ہیں، لوگ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کے رسول کو بھیجا، جس نے آ کر دوبارہ ہم انسان جو اس قدر بھٹک چکا تھا کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کئی اور کتابیں جو ہیں وہ حدیث کے نام کے ساتھ کھڑ کر تو وہ لے آئے، اور انہوں نے ایک نیا مذہب جو ہے، ایک نہیں کئی نئے مذہب جو ہیں وہ انہوں نے ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم کر لیے، اور بے پناہ مخلوق جو تھی وہ انہی میں گم اور انہی میں بھٹک چکی ہے۔ اور اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس قرآن کو دوبارہ صحیح طریقے کے ساتھ، آسان ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے، عہد و پیمان کے رسول کے ذریعے ہمیں ہمارے تک پھر پہنچایا ہے، تاکہ آج کی جو جنریشنز ہیں وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں، آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس کو قرآن کو مکمل طور پر، واضح طور پر ہماری ہی زبان میں اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ جو رسول آتے ہیں یا نبی آتے ہیں وہ معجزات کے ساتھ آتے ہیں، معجزات لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 19 کا جو معجزہ ہے وہ اس کو کھول کر جو قرآن میں 1400 سال تک موجود تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اس قرآن کی جو ہے کہ یہ کون سا صحیح ہے، کون سا اس میں 2 آیتیں جو سورہ نمبر 9 کی آخری 2 آیتیں جو بیچ میں شامل کی گئی تھیں وہ ان کو نکالا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی معجزے کے ساتھ اس قرآن کو پیوریفائی فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تمام کی تمام
چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر نہ صرف بیان فرمائی ہیں، بلکہ ان کو معجزے کے ساتھ، جو اپنا معجزہ بھیجا ہے، جو اتنا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے 19 کے اوپر مشتمل، اس کے ساتھ اس کو کنفرم فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ان نشانیوں کو جو ہم بھیجتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ ان کے نہ تو کان ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی زبان ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آنکھیں ہیں، کہ وہ ایسے ہے کہ وہ جیسے بالکل اندھیرے میں ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، وہ بالکل نہ کچھ بول سکتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہے، اگرچہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں بظاہر ہیں، لیکن دراصل ان کی جو سول ہے، جو روح ہے، وہ اندھی ہے، کیونکہ اس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیور اور خالص پیغام جو ہے ان تک پہنچ ہی، وہ سول لے ہی نہیں رہی ہے، اس نے اس پیغام کو رد کر دیا ہے، وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ، کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دی ہے، اور اپنی مرضی سے ہم راستہ چنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو رد کیا ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے حدیثوں کو اور دوسرے جو ان کے مولوی علماء ہیں ان کو، ان کی پیروی اندھے طریقے سے کرنے کو انہوں نے چوز کیا ہے، اس کو چنا ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے ہر ایک کی اپنی فری ول کے ساتھ، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ جب یہ راستہ جو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے پیغام کو تھام کے رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوسروں کو جو دوسری کتابیں کا انتخاب کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں گمراہی کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، تمام قوتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں۔ آگے میں آیت نمبر 40 پڑھتی ہوں۔ Say, what if God's retribution came to you, or the hour came to you, would you implore other than God if you are truthful؟ اس کا اردو ترجمہ ہے، کہو کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ آگے 41 پڑھتی ہوں۔ The fact is, only him you implore, and he answers your prayer, if he so wills, and you forget your idols۔ اس کا ترجمہ اردو میں، حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور تم اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو کہ کہو ان کو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر کون تمہاری آ کر مدد کرے گا؟ کس کو تم پکارو گے؟ تو کیا تم اپنے ان آئیڈلز کو پکارو گے جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرا رکھا ہے، جن میں انبیاء بھی ہیں، جن میں تم نے ولی بنا رکھے ہیں، کوئی پیر فقیر بنا رکھے ہیں، علماء بنا رکھے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کو تم نے جو ہے ان کے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا وہ تمہیں آ کر بچا لیں گے؟ تو جب اللہ کا عذاب اگر جب آئے گا یا قیامت جب آئے گی تو اس وقت تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اور تو تم کسی کو نہیں پکارو گے، کیونکہ تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ اور تو کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ تم صرف اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور تم اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو۔ تو پکارتے تو جب بھی دیکھیں انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو چاہے اس نے جتنے بھی جو ہے وہ اپنے بت انسانوں کی صورت میں، نبی کی صورت میں اور علماء اور اولیاء کی صورت میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
جب انسان کسی انتہائی مصیبت اور سختی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے صرف اللہ نکلتا ہے، وہ اللہ کو صرف پکارتا ہے خالص۔ اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کہ سوائے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکال سکے یا میری اس مصیبت کو دور کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کے اوپر بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بہت قرآن میں اور آیتوں میں فرمایا ہے، تو فوراً وہ اللہ سے مڑ کر اپنے ان بتوں کی طرف مڑ جاتی ہیں اور ان کے شکر گزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک وکڈ انسانوں کی، برے انسانوں کی جو ہے نا، یہ ایک خصلت ہے جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پر ان کی نشانیاں کھول کر بتائی ہیں، تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ ہم اپنے اگر ہے بھی ہمارے اندر یہ کمزوری، تو ہم اپنی اس کمزوری کو ان آیات کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنے فوراً اصلاح کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 42 میں پڑھتی ہوں، We have sent messengers to communities before you, and we put them to the test through adversity and hardship that they may improve. ہم نے تم سے پہلے قوموں میں پیغمبر بھیجے اور ہم نے ان کی مصیبت اور مشکلات کے ذریعے آزمائش کی، شاید کہ وہ پکاریں۔ آگے 43 پڑھتی ہوں، If only they implored when our test afflicted them, instead their hearts were hardened and the devil adorned their works in their eyes. آگے اس کا ترجمہ ہے، اگر صرف وہ ہمیں پکارتے جب ہم نے مصیبت سے ان کی آزمائش کی، اس کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی آنکھوں میں سجا دیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں پچھلی جو قومیں گزری ہیں، اور قرآن جو ہے وہ پچھلی قوموں کی جو ہسٹری ہے اس سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کے اوپر صرف وہ ان لوگوں کے اوپر ہم تبصرے کریں اور ان لوگوں کے اوپر ہم جو ہے وہ اعتراض کریں اور ان کو برا بھلا کہیں۔ یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے واقعات ہمارے لیے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ان جیسے ہم نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں ہی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جہاں پر بھی ان کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے نازل ہوا تھا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے سبق سیکھتے ہوئے اسی طرح کے اعمال نہ کریں، اسی طرح کی سوچیں نہ سوچیں، اور اپنے آپ کو اندھیرے کے راستوں کی بجائے سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت جو تھا وقت اور مشکلات کے ذریعے ان کی آزمائش کی تھی، کیونکہ اس حالت میں انسان جو ہے نا، وہ اس کی جو صحیح اندر کی جو وحدانیت کا جو اس کا فیتھ ہے نا، جو اس کا ایمان ہے، وہ اس وقت اس حالت میں نکل کر آتا ہے کہ کیا وہ خالص صرف اللہ کو پکارتا ہے، یا وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی چیزوں کے اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی پکارتا ہے، اور منتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پیروں فقیروں اور درباروں کے اوپر جا کر ان سے وہ اپنی مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں یا ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں، تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں انسان کی اصل حالت جو ہے وہ نکل آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ شاید وہ صرف خالص اللہ کو پکاریں اور باقیوں کو نہ پکاریں، اور صرف اللہ کی طرف واپس آ جائیں،
اور جو بھٹکے ہوئے راستے ہیں ان سے نکل آئیں، کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ مشکلات کیوں آئی ہیں، تو وہ خالص اللہ کی طرف جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے، اگر سے وہ ہمیں پکارتے جب ہم نے مصیبت سے ان کی آزمائش کی، اس کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ الٹا ان کے دل اور سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے۔ اور شیطان جو تھا اس نے ان کے دل سخت ہو گئے، تو پھر شیطان نے جو وہ غلط کام کر رہے تھے، جو وہ شرک کر رہے تھے، جو وہ ناجائز جو ہے وہ اعمال کر رہے تھے، حرکتیں کر رہے تھے، اس شیطان نے ان کاموں کو ان کی آنکھوں میں سجا دیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہی چیزیں ہمارے مصیبت سے نجات دلائیں گی، یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ خوشیاں اور ہماری تمام قسم کی مشکلات جو ہیں وہ دور کریں گی۔ تو وہ الٹا شیطان کے جو ہے وہ جنگل میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر اپنی آیات جو ہیں واضح طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کو پہچان سکیں، برے راستے کو پہچان سکیں، سیدھے راستے کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور ان کی طاقت کو پہچان سکیں، اور اپنے لیے صحیح فیصلہ کریں اور صحیح راستہ چن سکیں۔ میں آج کی جو میری اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ مزید کچھ آیات پر روشنی ڈالنا چاہیں تو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سسٹر، امیزنگ ایکسپلینیشن آپ نے کی، پریز کا جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا کہ دے اینیملز اینڈ برڈس دے آر کمیونٹیز لائک اس، یعنی پرندے اور جانور جو ہیں ہم انسانوں کی طرح کمیونٹیز ہیں، ہم انسانوں کی طرح ان کی لائف ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا پروف ہمیں ملتا ہے کہ سائنس کے ذریعے اور جو ٹیکنالوجی انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے انسانوں کو، اس کے ذریعے آپ دیکھیں اب ہم گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے امیزنگ قسم کی چیزیں، یہ جو کیڑے ہیں، یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہیں، اور وہ ان کا سسٹم کیا ہے وہ آج ہم ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انسان وہ جو بھی انسان ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ خود بھی ششتر رہے ہیں کہ یہ آخر ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر اسی سے ہی اگر انسان یہ سوچے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی، ڈیفینیٹلی یہاں پہ کوئی کریٹر ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، ان کو یہ سمجھ عطا کی ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی لائف گزار کے جاتے ہیں، چاہے وہ شہد کی مکھی ہے، چاہے وہ کیڑیے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، وہ سب پرندے ہیں، یہ بالکل انسانوں کی طرح یہ کمیونٹیز کی صورت میں اکٹھے رہتے ہیں، اور ان کا جو کام اور سسٹم جو ہوتا ہے وہ انسان کی پہنچ سے بھی، سوچ سے بھی باہر ہے، کہ وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا سسٹم ہوتا ہے ان جانوروں، پرندوں اور کیڑیوں وغیرہ کا۔ تو اگر انسان یہ سب دیکھ کے بھی یقین نہیں کرتا رب العالمین کے اوپر، سو اس سے بدقسمت سول اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں آج کے دور میں جو سائنس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان میں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں دیکھ کے انسان کو ریئلائز ہوتا کہ اوپر کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشنز میں کتنی امیزنگ چیزیں ہیں، اور ابھی تو اور بہت کچھ ہے جس کو ہم جانتے نہیں، وہ مرنے کے بعد ہی نظر آئیں گی۔ تو ماشاء اللہ جب بھی میں اس طرح کے شوز دیکھتی ہوں جس میں پرندے اور یہ ان کی اپنے
घर बना रहे होते हैं, किस तरीके से हर चीज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मुंह से सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ निकलती है। अल्लाह ताला की तारीफ के अलावा हमें और कुछ भी नहीं इस दुनिया में करने की जरूरत नहीं है, सिवाय के रब्बुल आलमीन की तारीफ। और वही एक वाहिद तरीका है जिससे हम रब्बुल आलमीन की फॉरगिवनेस हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। MashaAllah, sister. Very amazing verses thing. Praise God. माशाल्लाह, प्रेज गॉड। इसमें जिस तरह की आयत नंबर 38 के अंदर जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि all the creatures on earth and all the birds that fly with wings are communities like you. We did not leave anything out of this book to their Lord. All these creatures will be summoned. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे माशाल्लाह से पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अब ये छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, इंसान सोचता है कि मतलब इसमें अल्लाह ताला के कहने का मकसद क्या है। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिंदगी पर मौजूद तमाम मखलूक, अब जिंदगी में ज़मीन पर अब देखें तो समुद्री जिस मखलूक से लेके जो जानवर होते हैं, चलने वाले कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें, ये सारी ज़मीन की मखलूक हो गई। और फिर अल्लाह ताला सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तमाम परिंदे जो परों से उड़ते हैं। अब हम देख लें तो कीड़े मकोड़े तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते, वो ज़मीन के करीब करीब रहते हैं, लेकिन जो रेगुलर दूसरे परिंदे होते हैं कुछ बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो वो ज़मीन के हदूद से बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे अल्लाह ताला ने उनको सेपरेट मेंशन किया है, उनका जिक्र किया कि जो तमाम परिंदे जो परों से उड़ते हैं। और इंग्लिश में जैसे उसका जो वर्ड है, जो विंग्स के साथ जो आप देखते हैं आसमान पे, जो बड़े बड़े परिंदे जो पर फैलाए उड़ते रहते हैं हर वक्त कई कई घंटे, आई मीन वो उनका ज़मीन से एक तरह से ताल्लुक ही टूट जाता है। जो यू नो जो छोटे कीड़े मकोड़े जो रेगुलर परिंदे तो ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े परिंदे जो चील ले लें, बाज ले लें, ये पर फैलाए आसमानों पे, और दूसरे जो और कुछ परिंदे जो कई कई घंटों प्रवास करते हैं, एक खित्ते से दूसरी खित्ते जाते हैं, लेकिन वो मतलब ये कि मतलब ये कि वो अब इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी कितनी देर तक वो प्रवास कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बंदा जब बहुत ही छोटी छोटी पेचीदगियों में जाता है, तो फिर बंदा नोट करता है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को बगैर किसी मिस्टेक के बनाया है, कि इंसान जो है छोटी छोटी चीज़ें भी देखेगा तो उसको उसके अंदर उसको नजर आएगा कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी चीज को इस किताब से बाहर नहीं छोड़ा। आई मीन इंसान, रेगुलर इंसान किताब लिखता है तो उसमें कितनी गलतियां करता है इंसान, फिर उसको बार बार उसको दूसरे लोग पढ़ के उसमें से करेक्शन निकालते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब में ऐसी बारीक चीजें भी छोड़ी नहीं छोड़ी। दूसरा ये कि ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग जो हैं, जब उन पे अल्लाह ताला की मुसीबत आती है तो वो खालिस तौर पे अल्लाह को पुकारते हैं। और ये फिनोमेना मैंने कई दफ़ा देखा है, कई दफ़ा अपने जो काम में मैंने देखा है कि हॉस्पिटल वगैरह में जब इंसान जो होता है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है ना, तकलीफ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो अपने आइडल्स छोड़ के आगे पीछे वो जो भी जिसको भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, किसी मजहब में भी ले लें, लेकिन जब इतनी तकलीफ में चले जाते हैं ना, फिर बेसाख्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम के मुँह से, भले कोई भी मजहब ले लें। और ये चीज़ मैंने होते हुए देखी, और फिर मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो वही फिर ये आयतें याद आती हैं कि कि अल्लाह ताला जो भी बात कहते हैं वो 100% वैलिड होती है, कि इंसान हर चीज़ को अपने, जिनको मुर्शिद मुरीद जिसको भी अल्लाह के साथ उसने प्रॉफिट को, मैसेंजर को, किसी भी बुत को बनाया होता है, सबको छोड़ के खाली इवन भगवान या जिस जिस मजहब में भी आप देख लें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं। फिर अल्लाह ताला इन्हीं इन्हीं आयतों को मैं थोड़ा खुलासा कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला उनको तकलीफ में डालते हैं ताकि वो खालिस अल्लाह को पुकारें, लेकिन जब वो अल्लाह को पुकारते हैं फिर अल्लाह ताला उनकी दर्द दूर कर देते हैं, फिर वो वापस अपने उसी शिर्क में चले जाते हैं। लेकिन ये जो इंसान लाइफ लाइन जो होती है ना, इसके कहना चाहिए, जब बंदा बहुत ही तकलीफ में होता है और खालिस अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसका वो मुसीबत दूर कर देते हैं। लेकिन ये लाइफ लाइन होती है, जैसे वो गेम्स नहीं होते
اس میں 2 یا 3 لائف لائنز ہوتی ہیں. یہ بہت ہی احتیاط سے انسان کو یوز کرنی چاہیے، کیونکہ میں انشاءاللہ اس میں دیکھ کے وہ پوسٹ کروں گا ان آیتوں کو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمندروں میں ہوتے ہو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی پکار نہیں سنتے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ انہی آیتوں کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے یہ بہت ہی کنیکٹڈ آیتیں ہیں، بہت ہی زیادہ کنیکٹڈ آیتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے. کہ جب انسان میں تکلیف آتی ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ بیک اینڈ فورتھ سلسلہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی آیتوں کا آپ جائزے لیجیے کہ اس وقت میں وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا ان آیتوں کو نکال کے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مصیبتوں سے دور کر دیتے ہیں اور وہ اپنی عیاشی میں چلے جاتے ہیں. پھر اچانک یہ بہت ہی یہ فائنل سمجھ لیں، یہ فائنل سٹیج ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ واپس آئیں، نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ اپنی بالکل آزادانہ، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی اور وہ بالکل جیسے رہ رہے جیسے کوئی فرمانبردار رہ رہا ہے، کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں ہے. لیکن وہ ایک چھوٹا سا ٹائم زون ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ڈینجرس ٹائم زون ہوتا ہے. پھر اچانک، اور یہ فینومینی میں نے دیکھے ہوتے ہوئے، بالکل انسان کی لائف سے ہر پرابلم ہٹ جاتی ہے، اچانک بہت بڑی کوئی تکلیف آ جاتی ہے. پھر اس وقت دروازے بند ہو چکے ہیں، اس وقت پھر اوور پکڑنے والا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت انسان کو، اور اس میں ایک اور چیز بڑی چھپی ہوئی ہے کہ جب انسان بہت عیاشی میں ہوتا ہے نا، اس وقت اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے نا، وہ تکلیف بہت بری طرح فیل ہوتی ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیں، مثال لے لیں، یہ جو جنگ چل رہی دنیا میں، جو لوگ آلریڈی گھر سے بے گھر ہوئے ہیں اور آلریڈی روڈ پہ ہیں یا کہیں قیام کیا ہوا ہے، ٹینٹس میں ہیں، ان کو کھانا بھی پراپر نہیں ملتا، وہ آلریڈی، جیسے وہ فرائڈ کا جو ٹرائنگل ہے سروائیول کا، کہ جب بندہ بالکل لوور سٹیج میں ہوتا ہے نا، جب اس کو ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی سی تکلیف ہی بادر کرتی ہے. جب بندہ بالکل پرفیکٹ حالت میں، ہر چیز مہیا ہے، بالکل عیاشی میں رہ رہا ہے، اس کو معمولی سا بھی پین ہوتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے. لیکن جب بندہ بہت ہی کرائسس میں آ چکا ہوتا ہے، اس وقت اس کو معمولی پین یا ان چیزوں سے، سیفٹی کا بھی اس کا کنسرن نہیں ہوتا، کیونکہ آلریڈی ایسے، جیسے یہ لوگ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو نہ سیفٹی کا کنسرن ہے، موت ان کے سر پہ کھڑی ہے، تو وہ ایک ایسی سائیکولوجیکل سٹیج میں آ جاتے ہیں. لیکن جب بندہ بہت ہی عیاشی میں ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو معمولی پین بھی یہ جو ٹینٹ میں رہنے والوں کی بڑی پین سے بھی زیادہ فیل ہوتی ہے. معمولی پین بھی جب بندہ بالکل عیاشی میں ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. پھر اب اندازہ لگائیں، اس وقت جب بندہ فل عیاشی میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی بڑی ان کے اوپر پکڑ آتی ہے اور وہ ان کو پہاڑ کی طرح فیل ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ٹینٹ میں بیچارے جنگوں میں رہ رہے ہیں اس وقت، ان کی معمولی ان کی کسی پین سے بھی زیادہ فیل ہوتی ہے. ان کے بیچارے تو بچے مر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے ایک نمنگ زون میں آ چکے ہیں. لیکن یہ بندہ جو عیاشی میں، یہ نمنگ زون میں نہیں ہے، یہ اس کے سارے جو سینسز ہیں فلی ہائیلی ایکٹیو ہیں. اس وقت جب اس پہ کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اس کو جو فیلنگ آتی ہے نا، وہ تباہ کن ہوتی ہے کمپیئر ٹو سمبئی کہ کوئی بندہ آلریڈی کسی پریشانی میں. آپ دیکھ لیجیے گا، ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اگر آپ سپوز انسان کو کوئی بڑی تکلیف ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو اس کے جو ٹیسٹ رن کیے جا رہے تھے، تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں کینسر ہو. تو وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اور وہ آلریڈی اس سیڑھی سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ 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 وہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے خود بہت بڑے کسی بری نیوز کے لیے. لیکن ڈاکٹر آ کے اس کو بولتا ہے نہیں نہیں نہیں، وہ تمہارے پیٹ میں وہ ایک بلیڈنگ ہو گئی تھی، تو ہمیں مائنر سرجری کرنی پڑے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ. حالانکہ یہ بھی ایک سرجری ہے، یہ بھی ایک میجر تھنگ ہے، لیکن کینسر سے کئی گنا کم ہے. تو وہ ایکچولی وہ جو نیوز اس کے لیے خوشخبری بن جائے گی، کیونکہ وہ آلریڈی نیچے جا چکا ہے، اتنا اپنے لیول سے نیچے جا چکا ہے اور اس وقت وہ سرجری بھی اس کے لیے گڈ نیوز ہوگی. تو یار سرجری میں تو سوچ کے بیٹھا تھا تو زندگی موت کا فیصلہ. یہ میں کانسیپٹ آپ کو سے سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ان آیتوں میں سے نکلتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے انسان کو اتنے اچھے ماحول میں لے جائیں گے، پھر اچانک پکڑ ہوگا، اور پھر وہ اس وقت جو بندہ گرتا ہے نا، وہ تکلیف بہت ہی شدید ہوتی ہے. تو اس لیے ان باتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، بہت ہی، اس میں سب چیزیں جو رینڈم خود بخود نہیں چل رہی، ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول سے چل رہی ہے. انسان پہ تکلیف آ رہی ہے یا کوئی خوشی آ رہی ہے، اس کا بہت ہی اسٹرانگ لنک ہے قرآن کے ساتھ. اس کو بلا وجہ یہ نہیں سمجھے کہ بھئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہونا تھا، یا کوئی خوشخبری آ گئی تو وہ ہونی تھی. یہ سب چیزیں بہت ہی کیلکولیٹڈ پرسائز ہماری لائف کے حساب سے چل رہی ہیں. کوئی بھی خوشی اور غم آ رہا ہے، وہ بڑا کنٹرول
انوائرمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے جو قرآن سے کنیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فلی طور پہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی غم آ گیا تو اس پہ پریشان ہونا تو بنتا ہی ہے، لیکن بندہ اس پہ غور کرے کہ کیوں آیا اور میں اس سے کیا سبق کیا کر سکتا ہوں، اور وہ خوشی آئی ہے تو اس پہ ہی بندہ غور کرے کہ اس سے کیا لنک ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا ضروری تھا مجھے ماشاء اللہ مینشن کرنا. پریز گاڈ. ماشاء اللہ ایک اور چیز پہ ریفلیکٹ کرنا تھا. مثلاً یہ جو آیت اللہ تعالیٰ پرندوں والی اور تمام مخلوق جو یہ جتنے بھی مخلوق زمین پر ہے اور پرندے ہیں کہ یہ ہماری طرح کی کمیونٹیز ہیں یا ایک برادریز ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کے آؤٹ سائڈ دس بک، کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو انفارمیشن ہے نا، جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، مثالیں ہیں، جتنے بھی جو چیز ہے اس کائنات کے جتنے راز ہمیں جاننے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ڈیٹیل جو ہماری نالج کے لیے یا ہمارے سبق سیکھنے کے لیے، یعنی کہ ہسٹری بتائی ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں، کیونکہ پیٹرن جو ہے ہسٹری کا وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، کیونکہ وہی انسان ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم ہوتے ہیں، وہی ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، وہی ان کے رویے ہوتے ہیں. وہ اس لیے. اور پھر فیوچر کا بتایا جو ہم نے ابھی دیکھا نہیں، جو دوزخ ہے اور جنت ہے، تو اس کی ہر ڈیٹیل بتا دی ہے، اس کا ریزن بھی بتا دیے کہ کیوں کوئی جنت میں جائے گا اور کیوں کوئی دوزخ میں جائے گا، اور کیا کرنا ہے ہم نے، جو وہ اعمال کون سے ہوں گے جو جہنم میں لے جائیں گے، اور کون سے ہوں گے جو ہمیں بچا لیں گے اور ایک اٹرنل لائف پرفیکٹ مل جائے گی. تو ساری یہ چیزیں اس کے علاوہ نالج کے لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر چیز ہر چیز ہر چیز. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب سے باہر کچھ نہیں چھوڑا. اس کے باوجود لوگوں نے کہا نہیں یہ تو کافی نہیں ہے قرآن، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ کھانا کیسے کھانا ہے. حالانکہ کھانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور تو اور اخلاقی اور معاشرے میں رہنے کے اتوار بھی بتا دیے کہ کمرے میں کس ٹائم جانا ہے آپ نے کسی کے، اور کیا کچھ نہیں ہے. مگر انسان کہتا نہیں، میں نے ابھی حدیث پڑھنی ہے، ابھی میں نے سننا پہ غور کرنا ہے، کیونکہ پروفٹ نے شاید اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ چیزیں بتا دیں، نعوذ باللہ. تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکمل کتاب ہے، اس میں سے ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، یہ مفصل کتاب ہے، کتاب المفصل، یہ تفصیل کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفرقان ہے، یہ اسٹیچوٹ بک ہے، یعنی کہ یہ قانون کی کتاب ہے. تو وہ قانون جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی پہ عائد کرنے ہیں، اس میں وہ قوانین بھی ہیں، ہم نے ان لاز کے مطابق رہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی پروفٹ محمد کے یا علی کے یا کسی اور خلیفہ کے، ان کی بھی بکس نکل آئی ہیں، جیسے ان کا بھی کوئی رول ہے. وہ اگر کوئی سورس تھی جو شروع میں ایمان لائیں، وہ تو ان کے لیے اچھا ہے. ہم ان سے بھی زیادہ ایمان لا سکتے ہیں چاہیں تو، ہم ان سے بھی زیادہ اپنے فٹ ہولڈ کو مضبوط کر سکتے ہیں. مگر انسان ہے کہ آئیڈلائز آفٹر آئیڈلائز آفٹر آئیڈلائز، ہر چیز کو آئیڈلائز کرتے ہیں مگر خود کچھ نہیں کریں گے. تو افسوسناک بات ہے کہ جب 7 کائناتوں کے بنانے والے یہ بات کر رہے ہیں
اور وہ سمندروں کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے پیرافریز کر رہی ہوں، کہ جتنے سمندر ہیں آپ ان کی انک بنا لیں، جتنے بھی ٹریز ہیں اس دنیا میں ان کے آپ پین بنا لیں، تو پھر بھی ان کی ڈبل بھی کر دیں سپلائی ان کی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظوں میں کمی نہ آئے۔ وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں، وہ تو جو علوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس، کیسے اور چیزیں بنی اور کیا کیا ہوا ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لکھتے چلے جائیں اور ہماری زندگیاں اس کے لیے کافی نہ ہو پڑھنے کے لیے، مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب مکمل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کے علاوہ ملا بھی چاہیے، وہ سمجھائے گا، کسی کی تفسیر سمجھائے گی، یا کسی کی کوئی حدیث ہے جو کسی اور نے لکھی منسوب کر دی پروفٹ کے نام، ہمیں وہ سکھائے گی، سارے آداب اور اخلاق اور مذہب کی چیزیں، اور تو ہمیں افسوس ہے کہ اپنے ہونے پہ افسوس ہونا چاہیے اور اپنی عقل پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے۔ تو بس یہی کہنا تھا۔